السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں IBA انسٹیٹیوٹ آف کراچی میں، جہاں پر تقریب رونمائی توحید صاحب کی کتاب کراچی عوام دوست، اس کی تقریب رونمائی میں بہت سارے مرد و خواتین نے شرکت کی. اسی سلسلے میں ہم توحید صاحب سے گفتگو کریں گے مرکز قومی زبان اردو کے تحت. توحید صاحب ماشاءاللہ جو کتاب آپ نے لکھی اس کی بہت زیادہ ہم نے تعریفیں تمام مقررین سے سنی، تو بس آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس کے لیے کیا دقتیں پیش آئیں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آج کل کے وقت میں حالانکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن اردو زبان میں کسی کتاب کو لکھنا سب سے زیادہ جو ہے وہ دشوار مرحلہ ہے. اور ہم نے جو جتنی تحقیق کی، کراچی کے جو متعدد قسم کے مسائل ہیں ان کو سمجھنے میں عوام کو آسانی ہو، کیونکہ عوام اردو پڑھنا جانتی ہے. پھر اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، تاکہ وہ جو شراکت والی منصوبہ بندی ہے اس طرف ہم جا سکیں، بجائے اس کے کہ اب جو منصوبہ بندی اس وقت ہے جو کہ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ساتھ آتی ہے، اس سلسلے کو ختم کیا جائے. تو یہ کتاب ایک کاوش ہے اور ایک طرح سے ایک لوگوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ آپ بھی اس تمام منصوبہ بندی والے ماحول کا حصہ بنیں اور اس شہر کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں. شہر کراچی میں اعداد و شمار وہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، مختلف اداروں میں تعلق داریاں ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو ہے آپ کو اعداد و شمار اور ڈیٹا ملتا ہے. اگر سرکاری طریقے پہ جائیں تو پھر تو اعداد و شمار حاصل کرنا سمجھ لیں کہ اس کو مزید اگلے 10 سال لگ جاتے، جب تک اس وقت کا ڈیٹا جو ہے وہ جو ہے ایک متروک ہو جاتا. تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، جبکہ مختلف دنیا بھر کے شہروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی معلومات، وہاں کے اعداد و شمار جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں. لیکن شہر کراچی یا پھر پاکستان کے دیگر شہروں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے متعلق اعداد و شمار جو ہے وہ کہیں ملتے نہیں ہیں اور نہ ہی شیئر کیے جاتے ہیں. تقریب رونمائی میں کافی مقررین نے اردو پر زور بھی دیا. میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے جو ہے ان چیزوں پر کام کر رہا ہوں، جو شہر کے مسائل اور منصوبہ بندی. تو سب سے بڑی کمی یہ نظر آئی کہ جتنا لٹریچر یا ادب موجود ہے وہ سب انگریزی زبان میں ہے. تو عام لوگوں کے لیے ایک لسانی رکاوٹ کو دور کرنے کا یہ پہلا مرحلہ ہے، اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اس کاوش کو آگے لے کر چلیں، اور نہ صرف اردو بلکہ دیگر زبانوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر چلیں، تاکہ لوگ جو ہے جو عام لوگ ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں. جسٹس جواد خواجہ نے 2015 میں فیصلہ دیا تھا کہ اردو کو تمام اداروں میں نافذ کیا جائے. وہ چونکہ اب تک اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، تو یہ اس بارے میں ہمارے ہاں اس وقت طبقہ اشرافیہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، وہ اردو زبان سے نابلد ہیں. جب اردو جانتے نہیں ہیں تو وہ کیوں کر چاہیں گے کہ ایک ایسی زبان جو ہے وہ آ جائے جس کے بعد ان کا جو پیٹرن ہے یا ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ان کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اور وہی والا سلسلہ ہو جائے کہ جو ہے وہ پڑھو فارسی بیچو تیل. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ تو وہ اردو کا نفاذ پاکستان میں موجودہ حالات میں بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ہیں توحید صاحب جن کی آج کتاب کی تقریب رونمائی تھی، اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کتاب لکھی ہے جس میں آسان الفاظوں میں کراچی کے مسئلوں کو سلجھانے کی، اس کی گتھی سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور ماشاءاللہ توحید صاحب سے ہماری گفتگو بھی ہوئی. اس کتاب میں جو سب سے پہلے عارف حسن صاحب نے، جیسا کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے پش بھی کیا، اور اس کا جو کتاب کا ٹائٹل ہے کراچی عوام دوست منصوبہ بندی کی بنیاد، عارف صاحب نے مجھے لکھ کر دیا کہ یہ ٹائٹل تمہاری کتاب کا ہونا چاہیے، تو اس رخ پر کتاب کو تمہیں لے کر چلنا ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر نعمان صاحب جو میرے استاد بھی ہیں یہاں موجود ہیں، بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پر جو ہے وہ ایک رائے لکھی اور بتایا کہ یہ کتاب جو ہے وہ کیا کارآمد ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر سلمہ حمزہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، آرٹ اینڈ انوائرمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ بحریہ یونیورسٹی کی HOD ہیں، اور انہوں نے بھی شفقت کرتے ہوئے کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ اظہار خیال لکھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع پر کتابیں اردو میں آنی چاہیے، جو ہماری رابطے کی زبان ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سندھی میں بھی ہو، براوی میں بھی ہو، اور اردو رابطے کی زبان ہے. یہ اگر لوگ اس پہ کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا کام ہوگا. توحید مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو، جس کا نام میں ماحول دوست منصوبہ بندی کی بنیاد کہتا ہوں، لکھا. توحید صاحب سے جو میرا رابطہ ہے وہ اب تو کافی پرانا ہو گیا ہے. انہوں نے ہمارے ادارے سے شہری اور علاقائی منصوبہ بندی کی تعلیم حاصل کی تھی. توحید صاحب نے کتاب تصنیف کی اور پھر اس میں کوشش یہ کی کہ جو دشوار معاملے سے باہر ہیں اس پر انہوں نے ایک بہت ہی عام فہم زبان کے اندر نہ صرف یہ کہ اپنا تبصرہ پیش کیا، بلکہ وہ حقائق بھی سامنے رکھے.